ایک قوم، ایک علاقہ، ایک شہر، ایک جگہ کے لوگوں کو سارے عالم کے انسانوں کے لیے کہہ رہے ہیں، اور خیر خواہانہ کہہ رہے ہیں، اور ہمدردی میں کہہ رہے ہیں، جو جہاں ہے، جو جہاں ہے، ہم کارخانوں کے تالے نہیں لگوا رہے، تینوں کے طلاقے، بچوں کو یتیم خانوں میں نہیں داخل کروا رہے ہیں، ہم عہدے نہیں چھڑوا رہے ہیں، جہاں ہے، جو جہاں ہے وہ کلمہ سیکھنے پر آ جائے۔ من اصلح ما بینہ وبین اللہ، جس نے اپنے اور اللہ کے ساتھ کے معاملے کو ٹھیک کیا، تمہارے سارے سوئی تاگے کی ضرورت سے لے کے جنت کے داخلے تک کے مسائل خدا، ایک صوبے کا، ایک ضلع کا، ایک پنچایت کا، ایک ملک کا، ایک جگہ، یہ کوئی مسئلے ہیں؟ اور یہ تو دنیا دھوکے میں ہے، ہمارے مسائل، ہمارے مسائل، ہمارے مسائل، یہ کپڑا چکھڑا لکھڑا اور یہ روٹی کا ٹکڑا اور بوٹی کا ٹکڑا مسئلے یہ نہیں ہے۔ مسئلے تو ہر ایک کے یہاں شروع ہوں گے جب ملک الموت پنجہ رکھے گا۔ فرعون کی چوکڑی بھول گیا تھا، قارون چوکڑی بھول گیا، کہ مسئلے تو شروع ہوں گے سکرات سے۔ قبر ہے، حشر کا مسئلہ ہے، خدا کے سامنے کی پیشی مسئلہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی حاضری مسئلہ ہے۔ اس لیے یوں کہا سوالات بھی 5 ہیں قیامت میں، ہر ایک پوچھ جائیں گی، زندگی کہاں بتائی، مال جوانی کہاں، جوانی میں کیا کھیل کھیلے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا۔ کہ یہ 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں اور اس کی تیاری کی ہے۔ مجھے تو معلوم نہیں پاکستان میں کتنے، ہمارے یہاں تو ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، پاکستان میں کتنے ہوتے ہیں؟ ارے بولو نا، 7 ہی ہوتے ہیں۔ اب زندگی کے وہی 5 دن، ایک پیدائش کا دن نکال دو، ایک مرنے کا دن نکال دو، کتنے رہ گئے؟ اور پاکستان والوں کتنے رہ گئے؟ اور جتنے جہاں ترجم سے بھی پوچھ لو کتنے رہ گئے؟ کہ 5 دن ہے، 5 دن، اور یہ 4 دن انہی 5 سوالوں کے جواب کی تیاری کے لیے ہے۔ کہ سوال کہ وہ اس کا جواب جب بنے گا جب جان و مال کی اور صلاحیتوں کی بنیاد ہدا ہوگی، اور جواب مشکل ہو جائیں گے جب جان و مال و صلاحیتوں کی بنیاد ہوا ہو۔ اسی لیے ہر ایک سے درخواست، جتنے اس وقت اس مجمع میں ہیں، جہاں آواز جا رہی ہے، جو سن رہے ہیں، اور خدا کرے ہماری یہ آواز کے 4 کونوں کے بسنے والے اپنے ہر بندے بندی تک اپنے کرم سے ان کے دلوں میں اس کو اتار کر انہیں اپنی زندگیوں کے رخ کو خدا کی بنیاد پر ڈالنے کی توفیق دے۔ ہم فرعونوں کو ڈبونا اور قارونوں کو اس کے لیے دیا ہے۔ محمد فرمایا کہ میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم میں اوندھے منہ گر رہے ہو، تمہیں کوفہ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں۔ ہم تو اس رحمت للعالمین کے امتی ہیں، وہ جو اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی مار رہے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے اپنا نام بڑی بڑی جہنم میں علاج کرا رہے ہیں، اور بڑے بڑے عذاب کے پروانے لے رہے ہیں، ان پر ترس کھانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی، ہر ایک کے اندر یہ خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو کوزے میں بھر دیا، ایک جملے میں فرما دیا، الدین النصیحہ۔ وہ جو تمہارے باپ ابراہیم نے تم سے کی ہے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے۔ مسلمان ہو کے مریو، کہ دیندار بنو گے تو مسلمان، کہ دین کیا ہے؟ کہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین تو ہر ایک جہنم سے بچ جائے، ہر ایک جنت کا، دنیا میں خدا رسول کی تابعداری کے ساتھ، آخرت کی تیاری کے ساتھ۔ جیسے صحابہ جب کبھی کہیں گئے، وہاں والوں نے پوچھا
روم گئے، فارس گئے، حبشے گئے، مصر گئے، عراق، اور کیوں آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ انما الآخرہ، تمہاری دولتوں کے، تمہارے عہدوں کے، تمہاری حکومتوں کے، تمہارے سامانوں کے، ہم اس پر راج ٹپکانے کے لیے نہیں آئے. ہم تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کبھی تبوک کی احد ہے، کبھی پیٹ پر پتھر ہے، کبھی پتے چبا رہے ہیں، کبھی ٹٹیاں کھا کے گزارا کر رہے ہیں، کبھی اونٹ کی اوج نچوڑ کر حلق پر کر رہے ہیں. دنیا والوں، دنیا والوں، ہمیں تمہاری دولتوں سے سروکار نہیں ہے. ہم تو یہ سارا اس لیے کر رہے ہیں خدا ہماری. اسی لیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب تک اس محنت میں چلنے والوں کی نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی سیرت مبارکہ پر رہے گی، کام صحیح شکل کے ساتھ ترقی، کام میں جماؤ اور کام کرنے والوں میں صفات جن ساتھ کی غیبی مددیں آئیں. اسی لیے یہ صحابہ کے جتنے واقعات، قرآنی جتنے واقعات، وہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ صحابہ 7 مہینے کی جماعت ہو، سال کی ہو، علماء کی ہو، عوام کی ہو، خواص کی ہو، پیچھے والوں کی ہو، پرانوں کی ہو، نئوں کی ہو، ہر ایک کو سبق پڑھا گیا کہ بھائی اس راستے میں تو در در کی ٹھوکریں کھانی ہے اپنی آخرت بنانے کی نیت سے. نہ اپنی کوئی حیثیت بنانی ہے، نہ دنیا والوں سے کچھ بٹورنا ہے. اور دوسرا جواب ہوتا تھا اللہ آسنا، ہم تو آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں. یہ جتنا مخلوق سے ہونے کو بول رہے ہیں، مخلوق سے ہونے کو سوچ رہے ہیں، مخلوق کے ہاتھ میں نفع نقصان سمجھ رہے ہیں، ان کی بولی بدلوانے آئے ہیں. لوگ اللہ سے ہونے کو بولو، اللہ سے ہونے کو سنو، ہاتھ میں نفع نقصان سمجھو. اور اس بولی بدلوانے میں جانیں اپنی کھپائیں گے، مال اپنا لگائیں گے، بدلہ اللہ سے آخرت میں، اور تو سب سے اونچا بدلہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، جس دن ہمارا مولا ہم سے راضی ہونے کا پروانہ دے دے گا کہ بھر پائے. خدا ہمیں تمہیں. اسی لیے میرے دوستو ایسے وقت میں جیسے بات دیکھے کبھی اللہ حفاظت فرمائے، کوئی سیلاب کی رو میں بہ رہا ہے، کوئی کسی تالاب میں یا کسی جگہ ڈوب رہا ہے اور حیات کی کشمکش میں ایسے ایک بچاؤ بچاؤ، کوئی آدمی رسی لٹکا دے، کوئی آدمی ہاتھ لمبا دے، جو اس کو موت زندگی سے بدلتی نظر آ رہی ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ٹھنڈے دل سے تنہائیوں میں بیٹھ کر اس وقت دنیا میں جو راستہ بتلانے کے لیے جان و مال اور صلاحیتوں کی ترتیب خدا کی بنیادوں پر لانے کے لیے آئی تھی، خود اس امت کی ہوا و ہویسیں لگ رہی ہے. اور کتنی جگہ ہیں ڈوب رہے ہیں، عقیدہ ڈوب رہا ہے، نمازوں کے جنازے ہیں، ان کی سنتوں کے مذاق ہیں. ایسے میں یہ دعوت کی سادہ سیدھی آسان، بھائی اس میں کوئی اینچ رکھتے ہیں، ہر ایک گش کرے، ہر ایک تعلیم میں بیٹھے، ہر ایک شہر روزہ لگائے، ہر ایک آنے والی جماعتوں کی نصرت کرے، اور ہر ایک اپنے انفرادی معمولات کے ہوئے راتوں کو تنہائیوں میں عالم کی ہدایت کے لیے روئے. کتنا سادہ کام، کتنا سیدھا کام. یہ کام اس وقت میں ڈوبتی امت کے کنارے لگنے کا کرم کا ہاتھ بڑھایا ہے اس اللہ نے، جس کو میں نے کہا الخلق عیاد اللہ، مخلوق تو پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے. احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ سب سے زیادہ پیار اس کے آتا ہے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نہ. کلمہ ڈوب رہا ہے، نمازوں کے جنازے ہیں، سنتوں کا مذاق ہے،
قرآن کے سیکھنا اور اس پر جان مال لگانا اس کے لیے اتنا امت میں نہیں جتنا قرآن کے خلاف کی تعلیمات کے لیے. اب یہ ہے اس لیے سب سے پہلے تو مجھے اور پھر آپ کو اس پر توبہ کرنی ہے. اے اللہ، کام تو تو نے اتنا اونچا دیا تھا، ذمہ داری تو نے ایسی دی تھی کہ اگر ہم دعوت کی وردی پہن لیتے، نبی کے کام کو کام بناتے، تو پولیس والے کہتے ہی سکتی ہے، ہمارے تو ہاتھوں کے اٹھنے تھے، تیری رحمتوں کی مسلادھار بارش ہدایت کی ہوائیں چلتی. اے اللہ، ہم سب سے بڑے قصوروار ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے. سب سے پہلے ہم تو ابھی ایک دفعے کی بات نہیں، بار 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 کلکم خطاؤون الخطائین التوابون، تم تو سارے کے سارے پاپی ہو، تمہارے سب سے اچھے گنہگار جو بار بار توبہ کریں. اگر سال بھی لگا دیا، 7 مہینے کی جماعت میں چلے گئے اور 10 20 دفعہ بھی 4 مہینے لگا دیے، کیا حق ادا ہو گیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ الْيَقِينَ، یہ تو مرتے دم تک کا کام ہے، عالم کی ذمہ داری ہے. ہر ایک سے پوچھا جائے گا، نیت پورے عالم کی، نیت پوری زندگی کی، اب تک کی ساری کبھی کوتاہی پر توبہ استغفار اور عاجزیتیں، اور مرتے مرتے دولتوں کی، زمینوں کی کارروائی کریں گے. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، پوتوں کو، نواسوں کو، بہنوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو، رشتے داروں کو، پڑوسیوں کو، جہاں مر رہے ہوں گے وہاں والوں کو خدا کی مخلوق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترس کھانے اور رحم کھانے کی وصیتیں کرتے جائیں گے. خدا مجھے، خدا تمہیں بھی قبول فرمائے. پہلے نیت کرو، انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.درسقرآن.com